بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کچھ بات کل نفس ذائقۃ الموت کے موضوع پر گوش گزار کروں گا کہ بندہ دنیا پہ جا کے کتنا متکبر اور کتنا مغرور ہو گیا ہے، اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اس لیے اللہ نے پھر 70 ہاتھ موٹی کھال بدن پہ چڑھائے گا، وہ جلتی جائے گی پھر بدل دی جائے گی۔ اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بنائی ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمی سخت اذیت میں ہوں گے، اللہ کا قہر و غضب بھی برس رہا ہوگا، داروغہ جہنم بھی کھڑا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی، پھر اس کو ایک امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ جب مریض تڑپ رہا ہوتا ہے تو وہ موت مانگتا ہے۔ جنتی جنت میں جا کر ان کو بھی یہی کھٹکا ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ کبھی موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہوگی، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابدی طور پر خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں۔ تو وہ عذاب کی لمبی رات شروع ہو جائے گی، تو سخت اضطراب ہے۔ اس لیے یہ دوستو، تھوڑی سی زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی، سولی پہ چڑھ کے بھی گزر گئی تو گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی جو ختم نہیں ہونے پائے گی، ختم نہیں ہونے پائے گی، وہ ایسی شب ہے جس کی سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں۔ تو پھر اس زندگی کو برباد کر لیا اور اس کو سنوار لیا۔ پہلے تو یہ سنورنے کا یقین ہی نہیں، چین ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے چین پا بھی لیا، پھر بھی ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک لونڈی تھی جو بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ اس نے سوچا، روزانہ بادشاہ کے لیے سیج تیار کرتی ہوں، اس پہ لیٹ کے دیکھنا تو چاہیے کہ اس پہ لیٹنے کا مزہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لیٹ گئی، تھکی ہوئی تھی، اسی لمحے اسے نیند آ گئی۔ اتنی دیر میں بادشاہ اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ لونڈی اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے۔ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور کہا، اس کو یہیں سے پکڑو اور الٹا لٹکا کر اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے۔ چنانچہ جلاد نے ایسا ہی کیا۔ پہلے تو وہ لونڈی چیخیں مار مار کر رونے لگی، پھر اچانک اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس سے پوچھو یہ پہلے روتی تھی، اب ہنستی ہے، تو یہ پہلے روتی کیوں تھی اور اب ہنستی کیوں ہے؟ جلاد نے اس لونڈی سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ کہ پہلے روتی کیوں تھی اور اب ہنستی کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ روتی تو میں اس لیے تھی کہ جب کوڑا پڑتا تھا تو تکلیف سے میری چیخیں نکلتی تھیں، اب یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی تو اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو جس کو عمر ہو گئی اس پہ سوتے سوتے، اس کا کیا بنے گا؟ دوستو، آج ہم چاہتے ہیں تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کو ایسے گزار لیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو جی نہیں چاہتا کہ کہیں قیامت میں کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جاؤں۔
تو بزرگوں نے کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔